یہ بتائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں قید میں رکھا گیا تھا؟ آپ نے قاضی کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سوال ہے، اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ سوال ہے، بتائیں کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے، حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کا بادشاہ کب بنایا گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ اس وقت عمر کیا تھی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا تھا اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ جواب ہے 360 بت۔ سوال ہے، دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب ہے وہ پتھر حجرہ اسود ہے۔ سوال ہے، سورہ نساء کا نام سورہ نساء کیوں رکھا گیا؟ جواب ہے اس صورت میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ نساء عورت کو کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ سوال ہے، شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب ہے نماز پر۔ سوال ہے، غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔
سوال ہے قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 86۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 مرتبہ آیا ہے۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت مشکل گھڑی کہا ہے؟ غزوہ تبوک کو۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ سوال ہے کیا اگر انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ جواب ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ سوال ہے ان صحابی کا اس میں مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بطن مادر میں بچے کے اندر روح کتنے دن میں ڈال دی جاتی ہے؟ جواب ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح 4 مہینے میں ڈال دی جاتی ہے۔ سوال ہے جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تدوین قرآن مجید کی ذمہ داری کس کو سونپی؟ جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے ایک بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا تھا، بتائیں وہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسوف۔ سوال ہے علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن پاک کے کل نقطوں کی تعداد کیا ہے؟ 1,05,684۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سوال ہے کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا حضرت داؤد علیہ السلام ایک وقت میں رسول اور بادشاہ تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے مرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین، جس کے پڑھنے سے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟
जवाब है 16 हिजरी 637 ईस्वी फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जैतून का तेल। कौन से पौधे को हाथ लगाने से मौत वाक़ई हो जाती है? दुनिया का इंतहाई जहरीला पौधा स्क्वायरिंग कोकम्बर है। जो शख्स इस पौधे को हाथ लगाता है तो ये अपने बीज और जहरीले मादे की फवार करता है और इंसान फौरन मर जाता है। सवाल है, जिसको नजर बद लगी हो उसको कौन से दो ख्वाब आते हैं? जवाब है अपने आप को अक्सर ख्वाब में बुलंदी से गिरते हुए देखना, क्योंकि बुलंदी से मुराद अरूज होता है यानी ऊंचा मकाम हासिल करना, लेकिन गहराई में गिरना जवाल मुराद होता है। इसी तरह नजर बद वाले को ख्वाब में अक्सर कोई शख्स घूरता हुआ या सिर्फ आंखें घूरती हुई नजर आती हैं। अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो तो कसरत से सूरह फलक नास की तिलावत करे और नजर बद की दुआओं का एहतमाम करे। उस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सिपाही के रहे? उस बादशाह का नाम तालूत है। सवाल है, अहले अरब किसकी औलाद में से हैं? जवाब है अहले अरब साम बिन नो अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। पहली वही किस तारीख को नाजिल हुई? 17 रमजानुल मुबारक को। सवाल है, जंग जमल में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो किसके खिलाफ लड़े? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ। हजरत अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के किस बेटे को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पाला था? मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत आमना का इंतकाल कहां हुआ? अबवा में। सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जब 26 जुल्हज 23 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त जख्मी हुए तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किसका हाथ पकड़कर अपनी जगह नमाज की इमामत के लिए खड़ा कर दिया? जवाब है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब है पैदाइश के 3 दिन बाद बहा दिए गए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने ख्वाब सुनकर क्या हिदायत की थी? आप अलैहिस्सलाम के वालिद ने हिदायत की कि इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब है 3 दिन। सवाल है, खुशबुओं का शहर कौन सा है? जवाब है पेरिस।
سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ ال عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے سورہ ال عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ قرآن مجید کے مطابق وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جن کو بابل شہر میں اتارا گیا؟ وہ 2 فرشتے یہ ہیں ہاروت ماروت۔ قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے؟ جواب ہے قربانی کی کھالیں بیچنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتہ نامہ اعمال میں نہیں لکھتا؟ جواب ہے وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے۔